السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم سورہ نوح کی آیت نمبر 19 اور 20 پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ چیزیں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت کا جو اہم موضوع ہے زمین سے متعلق چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا۔ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، بساطا ہموار، کیا بستر جیسا، لتسلکوا تاکہ تم چلو، منہا اس سے، یعنی اس کے، ہاں زمین لوٹے گی الارض کی طرف، سبلن فجاجا، سبل راستے، فجاجا کشادہ، تاکہ تم چلو اس کے کشادہ راستوں میں۔ مفہوم کیا ہوا؟ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا، بستر جیسا بنایا، کشادہ بنایا، لتسلکوا منہا سبلن فجاجا، تاکہ تم زمین کے کشادہ راستوں میں چلو۔ یہ ترجمہ ہوا آسان سا۔ ابھی نحوی اسلوب پر آتے ہیں۔ واللہ، اس سے پہلے کی جو آیت ہم پڑھے تھے، دو آیتیں اس سے پہلے پڑھے تھے، واللہ انبتکم، وہی اسلوب یہاں بھی ہے، واللہ جعل لکم، تو واو حرف عطف، اللہ ترکیب میں کیا ہوگا؟ مبتدا۔ مبتدا، فاعل نہیں ہوگا، کل شاید بتایا اس چیز۔ ہاں ہاں شیخ۔ جعل، جعل لکم الارض، یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا؟ خبر۔ خبر۔ مبتدا کے بعد فوراً خبر۔ جب اللہ کو ہم نے کہا کیا نام ہے، سوری فاعل نہیں، مبتدا۔ مبتدا۔ اللہ کو ہم نے کہا مبتدا، فاعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فاعل ہمیشہ عربی میں فعل کے بعد آتا ہے۔ پھر جعل کون کیا ہوگا؟ خبر۔ خبر۔ یہ پورا جملہ جیسا بتاؤ خبر۔ ابھی ایک ایک لفظ کو لے رہے ہیں۔ جعل فعل ماضی، یہ پورا جملہ جعل لکم الارض بساطا، جملہ فعلیہ کی شکل میں مبتدا کی خبر ہو جائے گا۔ اب ایک ایک لفظ کو لے رہے ہیں۔ جعل فعل ماضی، اس کے بعد لکم، یہ لکم کیا ہے؟ مرکب ہے دو کلمات سے۔ کیا وہ دو کلمات ہیں؟ لام اور لام حرف حرف جر۔ جر اور ضمیر مجرور متصل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الارض، الارض ترکیب میں کیا ہے؟ مفعول مفعول بھی، مفعول بھی۔ ایک لفظ اور اضافہ کرتے ہیں، مفعول بھی اول، پہلا مفعول بھی۔ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ کل شاید بات کوئی اگر گزری تو کل یا اس سے پہلے جعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، جہاں میں نے شرح کیا جب کسی نے پوچھا تھا کہ جو فعل متعدی ہوتے اس کی تین قسم ہوتی، ایسا فعل متعدی جو ایک مفعول بھی کو چاہتا ہے، ایسا فعل متعدی جو دو مفعول کو چاہتا ہے جس کو متعدی دو مفعول کہتے ہیں۔ تو جعل کیسا فعل متعدی ہے؟ ایسا فعل متعدی ہے جو دو مفعول بھی کو چاہتا ہے۔ جعل الشمس سراجا پر بتایا تھے یہ چیز۔ اچھا، تو جب ہم نے الارض کو کہا کہ مفعول بھی اول، تو بساطا کیا ہو جائے گا؟ مفعول بھی ثانی، دوسرا۔ مفعول بھی ثانی، یعنی دوسرا مفعول بھی، یعنی الارض پہلا مفعول بھی اور بساطا دوسرا مفعول بھی، یہی نا؟ جی شیخ۔ کیونکہ جعل ان افعال میں سے ہے جو دو مفعول کو چاہتا ہے، پہلا مفعول الارض، دوسرا مفعول بساطا۔ اور یہ بتایا تھا کہ اس کے لیے سورہ نبا کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیجیے۔ کئی آیتیں ایسی ہیں، کئی مثالیں ایسی ہیں جہاں جعل کا دو مفعول آیا۔ اگلی آیت پر لتسلکوا، لام، دیکھیے لام یہاں اس سے پہلے بھی بتایا تھا لکم میں، لیکن وہاں لام کی نوعیت الگ تھی، لام حرف جر تھا۔ یہاں پر لتسلکوا میں جو لام ہے یہ کیسا لام ہے؟ لام کیا کہتے ہیں؟ تعطیلی، تعلیل، تعطیل نہیں، تعلیل۔ تعلیل، تعلیل مطلب سببیہ،
علت بیان کرتا ہے، سبب بیان کرتا ہے، اگر غرض و غایت انگلش میں آپ اس کو ریزن کہہ سکتے ہیں، یہ سبب بیان کرتا ہے. ایک منٹ. ہاں، لتسلکو، لام حرف جر یہاں پر نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اسلام کو؟ لام تعلیل، سبب بیان کرتا ہے، غرض و غایت ریزن بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے والا جو کام ہے، جو عمل ہے، جو فعل ہے، جو جملہ ہے، وہ کیوں واقع ہو رہا ہے. لتسلکو. اور اس کے بعد پھر عموماً کیا کہتے ہیں، نو میں جب آپ نواسب فعل مضارع پڑھے ہوں گے تو وہاں آپ پڑھے ہوں گے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں ان مقدر ہوتا ہے، ان میں سے لام تعلیل بھی ایک مان. ان مقدر ہوتا ہے تو اگر وہ افعال ہے جس میں نون اعرابی آتے ہیں، وہ سیگے ہیں، تو نون اعرابی ساکت ہو جاتے ہیں. یہاں نون اعرابی گر گیا ہے. اصل میں کیا تھا؟ تسلکونا. کیا تھا اصل میں؟ تسلکونا. جب ان یہاں پر مقدر مانے لام تعلیل کی وجہ سے، تو نون گر گیا. اور یہ اس کو تفصیل سے ہم نو کے دروس میں پڑھیں گے، افعال خمسہ میں، کہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے. حالت رفع میں نون باقی رہتا ہے، حالت نصب اور جزم میں نون محذوف ہو جاتا ہے. تو یہاں حالت نصب ہے، حالت نصب ہو تو بھی نون محذوف ہو جائے گا، حالت جزم ہو تو بھی. منہا، یہ مرکب ہے دو کلمات سے. کیا دو کلمات ہیں؟ من پلس ہا. من حرف جار اور ہا. یہ اس طرح بتانے سے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، خاص طور پر جو شروع کے طلبہ، جو نو شروع، ان کو آسانی. ورنہ بظاہر ہم کو لگتا ہے منہا ایک ہی ہے. نہیں، تو ایک ایک حرف کو یا ایک ایک کلمے کے جو بھی حروف سے مرکب ہو کر ایک کلمہ بن رہا ہے، وہ الگ الگ کر کے بتانے میں آپ کو آسانی ہوگی. سو بولن، یہ مفعول بھی. کیوں منصوب؟ جس طرح آپ کو یہاں الارض بتایا گیا مفعول بھی اول، بساطہ مفعول بھی ثانی، اسی طرح سبلن فجاجہ یہ بھی مفعول بھی ہے. کس کا مفعول بھی ہے؟ تسلوکو کا. البتہ سبلن پھر کیا ہوگا؟ موصوف. سبلن موصوف. موصوف. اور فجاجہ کیا ہوگا؟ صفت. جب موصوف کے فوراً، جب ہم نے کہا سبلن موصوف، تو فجاجہ صفت. صفت. جس طرح موصوف کے فوراً بعد صفت آتی ہے، اسی طرح جیسے آپ وہاں واللہ پر آپ کو بتایا گیا مبتدا، تو اس کے بعد والا جملہ فوراً خبر. اسی طرح موصوف تو اس کے بعد والا جملہ فوراً صفت. یا اس طرح مضاف مضاف الیہ. کچھ چیزیں ایسے ہیں جو لازم، جب آپ نے پہلے کو یہ کہہ دیا تو اس کے بعد فوراً او آئے گا، الا کی کوئی فاصل آ جائے. تو لتسلکوا منہا سبلا فجاجہ، لتسلکوا فعل اور فاعل، منہا اس سے متعلق جار مجرور، ہا ضمیر لوٹے گی عرض کی طرف. منہا میں ہا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ عرض کی طرف. سبلن فجاجہ مفعول بھی، اور یہ مرکب ہے جس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کیونکہ یہ سبل موصوف اور فجاجہ صفت ہے. یہ نحوی چیزیں ہوگی. ابھی اس میں کسی کا سوال ہے نحوی میں یا مفہوم میں تو کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ابھی ہم فوائد اور مسائل اور پر آتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، آج کے درس میں انشاءاللہ زمین سے متعلق کچھ چیزیں پڑھیں گے، لیکن پہلے کچھ اور لفظ سے متعلق اس آیت میں یا ان دونوں آیتوں میں جو الفاظ ہیں اس کو دیکھتے ہیں. ایک لفظ یہاں پر لکم. لکم، اس سے پہلے بھی شاید لکم گزرا ہے. شمس و قمر پر سے متعلق جو آیتیں تھیں وہاں کچھ بتایا جانے دین میں بات نہیں. وجعل القمر فيهن، نہیں وہاں پر لکم نہیں، دوسری جگہ پر وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وہاں صرف جعل گزرا، لکم نہیں تھا. تو اس لیے شاید لکم پر کوئی گفتگو نہیں گزری کہیں. دوسری آیتیں دوسرے مقام پر ہمیں سمجھا کہ شمس و قمر سے متعلق شاید شمس و قمر سے متعلق جو آیتیں گزری وہاں پر جعل تھا، لکم شاید یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے. اچھا، آپ اسلوب میں دیکھیں، جیسے آپ کو بتایا گیا فعل اور فاعل، اس کے بعد مفعول بھی، یہ نا ترتیب ہوتی ہے. تو یہاں لکم یہ متعلق ہے اس کے جعلہ کے، لیکن یہ مفعول بھی سے پہلے آ رہا ہے. ترتیب میں کیا ہوتا ہے عموماً؟ جیسے آپ کو فعل ہو گیا، فعل کے بعد فوراً کیا آئے گا؟ فاعل. 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 فاعل کے بعد پھر کیا آئے گا؟ مفعول بھی. مفعول بھی. اس میں بھی ترتیب تبدیل ہوتی رہتی، تقدیم و تاخیر ہوتی ہے ضرورت کے اعتبار سے. جب کوئی حصر کا مفہوم ہوتا ہے، کسی کی اہمیت بتلانے مقصود ہوتی ہے،
مفعول بھی کو مقدم کیا جاتا ہے، کبھی اس کے معمول کو مقدم کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح آپ ہے، جعل فعل اور فاعل ہے، الارض اس کا مفعول بھی اول، بساطہ مفعول بھی ثانی، لکم اس کا متعلق ہے، اس کو مقدم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقت میں کیسا ہے؟ جعل الارض بساطا لکم، لکم کو مقدم کیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ زمین کو تمہارے لیے ہی بنایا، اور دوسری کوئی مخلوق آ کر زمین پر نہیں رہ رہی۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے علاوہ جو دوسری اہم مخلوقات ہیں جن کو ہم ملائکہ کہتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ آسمان میں۔ آسمان میں۔ سورہ نجم کی آیت میں صراحتاً اس چیز کا تذکرہ ہے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، بہت سے فرشتے آسمان میں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، تو ملائکہ کی اصل جگہ آسمان ہے۔ تو ہم انسانوں کے لیے اللہ نے زمین کو بنایا، اور دوسرا ایک فائدہ یہ بھی کہ تملیک اور انتفاع کا فائدہ، کہ تم ہی اس کے مالک ہو، تم ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، کیونکہ لام کے جو معنی آپ پڑھیں گے، جیسے بتایا تھا آپ کو، لا اور کم سے مرکب ہے، تو لام کے معنی میں کیا آتا ہے؟ ایک معنی آتا ہے انتفاع، فائدہ اٹھانا، اس طرح ایک معنی آتا ہے ملکیت کا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ایک معنی اباحت کا آتا ہے، یہ چیز جائز آپ کے لیے۔ یہ ساری چیزیں یا اس میں سے اکثر چیزیں یہاں موجود ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں حاضل بیت لی، یہ گھر میرا ہے، یہ گھر آپ کی ملکیت ہے، یا حاضل قلم لی، یہ قلم میری لیے، کیا مفہوم ہوتا ہے؟ یہ قلم آپ کی ملکیت ہے، یہی نا؟ جی سر۔ آپ کے پاس کوئی بک ہے تو آپ کہتے ہیں حاضل کتاب لی، یہ کتاب میری ہے، آپ اس کتاب کے مالک ہیں۔ اسی طرح اللہ کہ اس زمین کو تمہارے لیے ہموار بنایا، بستر جیسا بنایا، اس زمین کے تم مالک ہو، جس طرح تم چاہتے ہو استعمال کر سکتے ہو، اور جس چیز کا آدمی مالک ہوتا ہے اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، ورنہ مالک ہونے کا فائدہ کیا؟ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، آپ اس کتاب کو پڑھ نہ سکیں، آپ کے ہاتھ میں پین ہو، آپ کو پابندی ہو کہ آپ کو اس سے لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہاتھ میں موبائل لیکن آپ کو استعمال نہیں کر سکتے، لیپ ٹاپ ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی ملکیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا ہے کوئی فائدہ؟ نہیں۔ تو آدمی جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس سے عموماً فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ تو ملکیت اور انتفاع یہ بہت واضح ہے یہاں پر، زمین کا اللہ نے مالک بنایا انسانوں کو، اور اس زمین سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، اس پر اپنا گھر بناتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ جب ہم انتقال ہو جاتا ہے تو اسی زمین میں ہم کو دفن کیا جاتا ہے، کل کی آیتوں میں جیسا پڑھیں، یعیدکم فیہا منا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ ایک معنی لام کا اباحت کے لیے بھی آتا ہے، لیکن وہ معنی یہاں پر بہت زیادہ فٹ نہیں ہو رہا۔ اباحت کا معنی ان چیزوں کو اللہ نے مباح کیا، تمہارے لیے جائز کیا، یا جہاں پر احکام سے متعلق آتے ہیں فقہی احکام، وہاں یہ زیادہ فٹ ہوتا ہے، جیسے اللہ نے اس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا، تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، جانوروں کی سواری تمہارے لیے حلال کی، فلاں جانور کا گوشت تمہارے لیے حلال کیا لکم، تو وہاں کون سا مفہوم ہوگا؟ اباحت کا معنی ہوگا۔ اباحت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جواز کا، یعنی اس چیز کو تمہارے لیے جائز کر دیا، حرام نہیں کیا، حلال۔ برحق۔ تو لکم میں یہ معنی بھی ہے کہ زمین کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، زمین کا ہم کو مالک بنایا، اور اس زمین سے ہم جس طرح چاہتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شیخ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اباحت کا معنی دوبارہ بولے شیخ۔ اباحت کا مطلب جواز، جائز ہے، یعنی حرام کا اپوزٹ، جی حرام کا اپوزٹ حلال، لافل جس کو انگلش میں بولتے ہیں، پرمیٹیڈ۔ جی شیخ۔ مباح بھی اسی سے نا؟ ہاں، مباح اسی سے مباح ہے، جو کیا کہتے ہیں اصول فقہ میں احکام تکلیفیہ خمسہ پڑھتے ہیں، اسی سے مباح۔ اچھا، اس مفہوم سے ملتی جلتی کہ مطلب زمین کی ساری چیزیں، یہاں تو صرف زمین کا تذکرہ، زمین کو اللہ نے بستر کے طور پر بنایا، ہموار بنایا، جس طرح انسان چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ زمین سے متعلق متعدد چیزیں انشاءاللہ آگے کے درس میں پڑھیں گے۔ دو آیتیں میں اور چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پڑھیں، میں شروع کرتا ہوں صرف کس چیز کو سمجھنے کے لیے، لکم کو، کہ اللہ نے زمین یا زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے تابع بنایا، اس کا مالک بنایا انسانوں کو۔ دو آیتیں بہت واضح ہیں، ان دو آیتوں کو میں شو کرتا ہوں، آیتیں سامنے رہتی تو تھوڑا سا بتانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ابھی ان دونوں آیتوں میں کوئی خاص چیزیں نہیں،
سورہ بقرہ کے شروع کے ایک آیت ہے. ہاں پڑھیں، یہ آیت پڑھیں، پوری آیت نہیں، آیت کے شروع کا حصہ کافی ہے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى بس السماء. بس کافی، زمین تک کافی. مفہوم کیا ہے؟ وہی وہ اللہ ہے، وہی وہ ذات ہے، وہی وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیع، ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے. شاید اس آیت پر ہم آئے ہوں گے جب سما کو پڑھے ہوں گے، کیونکہ اس آیت میں سما سے متعلق یہ ہے. اس آیت میں سما مفرد بھی ہے اور سما جمع بھی ہے، سما اور سماوات. لیکن آج جو چیز سمجھنا ہے لکم کا، وہ اتنا ہی سمجھنے کی کوشش کریں، اتنے پر جمیع تک. لکم ما فی الارض جمیع کیا مفہوم ہے؟ زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. جو آیت ہم پڑھ رہے سورہ نوح کی، وہاں پر زمین کے متعلق سے، یہاں پر کیا ہے؟ ما فی الارض جمیع. تو دو طرح کا عموم ہے یا دو طرح کی تاکید ہے. پہلا ما، ما کس کے لیے آتا ہے؟ آپ اصول میں پڑھے ہوں گے، اصول فقہ میں، اصول تفسیر میں بھی، کہ ما کس کے لیے آتا ہے؟ عموم کے لیے آتا ہے. اس کے بعد ایک تاکید لفظی لگی ہوئی ہے آیت میں. تاکید لفظی کا کون سا لفظ ہے؟ کون بتائیں گے؟ جمیع. جمیع کس کے لیے؟ تاکید کے لیے، تاکید لفظی. ایک تو ماں کا عموم، پھر جمیعن کی تاکید. جو بھی چیزیں زمین میں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کہنے انسانوں کے لیے تمہارے لیے پیدا کی. خلق لکم ما فی الارض جمیع. اور یہاں جو آپ کو بتایا تھا اباحت کا معنی یعنی جواز کا معنی، وہ معنی یہاں فٹ ہوتا ہے. یعنی زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے مباح کیا، حلال کیا، جائز کیا. کوئی بھی چیز حرام نہیں. حرام وہی چیز ہے جس کے حرمت کی صریح دلیل آ جائے. ورنہ اصل چیز کیا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں، تمام کی تمام چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، الا ہے کہ جس کے حرام ہونے کی صریح اور واضح دلیل آ جائے. ہاں، یہ آیت سمجھ میں آئی؟ جی شیخ. خلق لکم ما فی الارض. اور میں نے اسی لیے انہی آیتوں کو لیا جس میں زمین کا تذکرہ ہے. آگے اگلی جو آیت آ رہی ہے وہاں پر زمین اور آسمان دونوں کا تذکرہ ہے. اور یہ انتفاع اور ملکیت والا مفہوم بہت واضح طور پر اگلی آیت جو آ رہی ہے. ہاں، یہ آیت پڑھیے. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك بس کافی، لآيات. جمیعن تک کافی، مین ہو تک کافی. یہاں پر آپ غور کیجیے، یہاں اللہ کا سخرا، کیا مانا تھا سخرا کا؟ تابع کرنا تمہارے لیے. اصل میں اس صرف لکم کے لفظ کو میں نے لیا، اسی کو سمجھانے کی کوشش کی. اور لکم کے ساتھ ان آیتوں کو لیا جہاں عرض ہے یا عرض کے ساتھ سما بھی ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے، سخر لکم تمہارے تابع کر دیا ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمین میں، جمیعہ سب کے سب. مفہوم کیا نکلا آسان لفظوں میں؟ آسمانوں زمین کی ساری چیزیں اللہ کریں ہم انسانوں کے لیے مسخر کر دی، انسانوں کے لیے ہی پیدا کر دی، انسانوں کے تابع کر دی. تو اس آیت میں سماوات کا بھی تذکرہ. یہ دو آیتیں بہت، بلکہ یہ آیت جو بھی آپ کے سامنے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 13، یہ بہت ہی زیادہ واضح ہے کہ اس میں زمین کے ساتھ آسمان کا بھی تذکرہ ہے. اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں کس کے لیے پیدا کی، بنائی؟ انسانوں کے لیے. انسانوں کے لیے. اچھا، اس کے بعد جو آیت میں لفظ تھا سورہ نوح کی جو آیت ہم پڑھ رہے تھے، لفظ تھا وہاں بساطا. ابھی اس آیت پر آ جاتے ہیں تاکہ پھر وہ بساطا کے لفظ کو سمجھانے میں آسانی ہو. لکم کے بعد ایک لفظ اس میں بساطا. کیا معنی ہے بساطا کا؟ بچھونا.
हाँ बिछौना, उर्दू में तकरीबन यही तर्जुमा किया, बिस्तर या बिछौना, ठीक है। और ये तर्जुमा करने की एक वजह है, जो भी ये तर्जुमा कर रहे हैं इसकी एक वजह है कि सूरह बकरा के शुरू में अर्ज का यही वस्फ बयान किया गया जिसको कहा फिराशा। इंशाल्लाह ये लफ्जी शरह के बाद अब इंशाल्लाह दर्स के आखिर में वक्त रहा तो आज, या अगर ज्यादा वक्त हो गया तो कल गुफ्तगू करेंगे कि जमीन की जो सिफात बयान की गई कुरान में, जमीन की जो सिफात कुरान में बयान की गई हैं उनको पढ़ेंगे तफसील, जिस तरह समा को पढ़े इस तरह इसको भी पढ़ेंगे, चाहे आज के दर्स में अगर वक्त रहा तो आज, वरना फिर कल। तो जिन लोगों ने बिस्तर या बिछौना तर्जुमा किया उर्दू में, उसकी वजह यही है, सूरह बकरा के शुरू में जिसमें अल्लाह ने कहा या युन्नास बुदु वाली आयत, मुनाफिकीन का तस्करा जैसे खत्म होता है, फिर उसके बाद अल्लाह इबादत का हुक्म देते हैं। वहां क्या कहते हैं, ओ बुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, फिर अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा। वहां अल्लाह अर्ज को क्या कहते हैं, फिराशा। फिराश से। तो इस बिसात को फिराश से मिलाते हैं। और भी कई सिफात है, उसको तो फिर से पढ़ेंगे। तो बिसाता का माना क्या होता है, फैलाना। बिसाता का लफ्जी माना क्या होता है, फैलाना, कुशादा होना या कुशादा करना। अ, कुरान की एक आयत या मुतद्दिद आयत मफहूम की कि अल्लाह जिसके लिए रिस्क चाहता है कुशादा करता है, जिसके लिए चाहता है तंग करता है। इस मफहूम की आयत की याद आ रही ज़हन में किसी को, या ये मफहूम तो आ रहा है कुरान में, ये मफहूम है। है शेख। हाँ तो ये उसी से बिसातन है, बसाता यबसुतु फैलाना, उसका अपोजिट है तंग करना। यक़बिदु कहीं इस्तेमाल हो, कहीं उसका अपोजिट यक़दिरु इस्तेमाल हुआ। तो हाँ बिस्तर हो, जो आप बिस्तर बनाते हैं वो कैसा होता है, उमन कुशादा होता है, लंबा चौड़ा होता है, उमन ऐसा ही होता है, उमन ऐसा ही होता है। और जमीन क्या है, फैली हुई है, जहां तक आपकी निगाह जाती है वहां तक जमीन ही जमीन है। इल्ला है कि आप ऐसी जगह पर खड़े हो जाएं जहां समुंदरी इलाका हो और पानी का सिलसिला शुरू हो जाए। तो अल्लाह जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता, तो बिसाता का लुग़वी माना क्या होगा, लफ्जी माना कुशादा, समझ रहे हैं ना। हाँ, शादाब फैलाना। हाँ, वो जो मफहूम में बताया कि मुतअद्दिद आयतों में अल्लाह ने कहा कि जमीन को अल्लाह सॉरी अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को नहीं, उमूमी तौर पर रिस्क से मुतालिक जहाँ रिस्क या रोजी देने की बात है, अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। इस मफहूम की मुतअद्दिद आयतें हैं। एक आयत जिसमें ताकीद भी है और लिमन यशाओ भी है, उसको मैंने लिया। ये सिर्फ यही एक आयत नहीं, कई आयतें हैं। इस आयत को शो करना आपके सामने। हाँ, ये आयत पढ़िए। कुल इन्ना قل रब्बी। يبسط कुल الرزق इन्ना لمن रब्बी। يشاء ويقدر। बस यकदी पर रुक जाइए। देखिए मफहूम क्या है, यहाँ दो फेल अपोजिट हैं एक दूसरे के, एक दूसरे के अपोजिट हैं। यबसुतु, इसका अपोजिट है यकदिरु। तो यबसुतु का माना क्या होता है, कुशादा फैलाना, करना, कुशादा कुशादा करना। हाँ कुशादा करना, फैलाना, बिसात। यही माना है ना। जी। जी। तो यकदिरु का माना, जब अल्लाह कहते हैं सही जिसके करना। लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है, तो यकदिरु का असल यकदिरु के भी कई मानी होते हैं। कभी सूरतुल कद्र को पढ़ेंगे तो वहाँ तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कद्र का कई माना होता है। एक तो जैसे लैलतुल कद्र, वहाँ कद्र शर्फ इज्जत अजमत, अजमत ये माना होता है। जैसे माँ कदरुल्लाह का कदर ही हमने पढ़ा उस मफहूम में, अल्लाह की कमा को ताजीम नहीं की, अल्लाह की कमा को कदर नहीं की, अल्लाह की कमा को एहतराम नहीं किया, एक माना वो भी। लेकिन यहाँ क्या माना है, एक जो दूसरा माना तंग करना, क्योंकि यहाँ यबसुतो के अपोजिट में इस्तेमाल। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क यबसुतो करता है, जिसके लिए चाहता है यकदिरु। तो ये दोनों अपोजिट है, यानी जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है यकदिरु का माना क्या होगा, तंग तंग कर। तंग तंग करना। कर करता है। देना। तो यबसुतो का माना क्लियर हो गया अभी आपको। जी। जी शेख। इसी से अल्हम्दुलिल्लाह। इसी से बेसाता है, सूरह नूह की जो आयत हम पढ़े इसी से बेसाता है। हमवार, कुशादा, वसी। अल्लाह ने अंदाजे जमीन को अंदाजा कुशादा करना बनाया, भी होगा। हमवार बनाया, अंदाजा करना। जहां तक आपकी निगाहें जाती वहां आपको जमीन ही जमीन दिखती है। उसके बाद उसकी वजह बयान की अगली आयत में, सूरह नूह की आयत में, लितस्लुकू मिनहा
सुबुलन फिजाजा। सुबुलन फिजाजा को तरकीब के वक्त मैंने क्या बताया था, तरकीब में क्या वाक्य है सुबुलन फिजाजा? मौसूफ सिफत मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर क्या हो रहा है? मफूल भी। मफूल भी। अच्छा, अभी सुबुलन पर कोई गुफ्तगू नहीं, सुबुलन को सिर्फ इतना कह सकते हैं, सुबुल ये जमा है। सुबुल क्या है? जम, जमा है। वाहिद क्या है सुबुल की? सबील सबील। सबील। और सबील मुअन्नस है, ये तज़कीर तानीस के नाई से कुरान में ये लफ्ज मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है और अरबी में भी मुअन्नस ही इस्तेमाल है। कुल हादिही सबीली मशहूर आयत है। दावत से मुतल्लिक के आप उसूल दावा या तारीख दावत दावत के अहकाम पढ़ेंगे तो आपको याद जरूर आएगी, कुल हादिही सबीली। ये सबील क्या है? सुबुल का रास्ता। नहीं, सुबुल का वाहिद वाहिद। वाहिद है, सबील वाहिद है और सुबुल जमा है। ठीक है, जी। तो सबील के लिए अल्लाह ने कहा हादिही। ये भी हम कुरान से तज़कीर तारीख का इस्तेदलाल कर लेते हैं, तो लुगत और उसमें जाने की जरूरत नहीं, वो भी एक लुगत की खूबी है जो कवायद है। लेकिन ये कुरान के उस्लूब से समझ में आ रहा है कि सबील मुअन्नस है, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा हादिही। और हादिही किसके लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए या मोहन्नस मुअन्नस के लिए? मोहन्नस मुअन्नस के मुअन्नस लिए। के। तो क्या नतीजा निकला कि सबील मुअन्नस है। जी। वाज़ेह? जी जी जी। शेख। ये आज सबसे वाज़ेह आयत है सबील के मुअन्नस समझने के लिए। तो सुबुल जमा है, इसकी वाहिद सबील। उसके बाद फिजाजा उसकी सिफत है, फिजाजा भी जमा है। इस तरह सुबुल जमा है, इसी तरह फिजाजा भी जमा है। तो फिजाजा की वाहिद क्या है, किसको पता है? फज। आज। हज हज। फिजाज फज। और ये फज का लफ्ज ही इस्तेमाल हुआ कुरान में, सूरह हज में, जहाँ हज का ऐलान करने का हुक्म हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। सूरह हज की आयत नंबर 27 में पढ़े, पूरी आयत नहीं, सिर्फ वो फज्जुल लफ्ज पढ़े अमीर। जहाँ, हाँ पूरी फज्जुल आयत नहीं, अमीर। आयत आयत थोड़ी सी बड़ी है, जहाँ फज का लफ्ज आ रहा है आयत के आखिर में, आयत नंबर 27। हाँ, मिन कुल्ल फज्जिन अमीर। अमीक। अमीक। आप हज का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा है कि आप हज का ऐलान कर दीजिए, तो लोग दूर दराज रास्तों से पैदल भी और सवार होकर चले आएंगे। मिन कुल्ल फज्जिन अमीक, जिस रास्ते से, जिन रास्तों से अल्लाह के घर बैतुल्लाह तक, खाने काबा तक पहुंचना मुमकिन होगा, लोग चले आएंगे, चाहे पैदल आए या सवार होकर। आप ऐलान कर दीजिए, वह अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातीन मिन कुल्ली, बीच में और आयत है, यातीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। हर रास्ते से चले आएंगे, दूर दराज का रास्ता हो, करीब का रास्ता हो, पैदल का रास्ता हो, सवारी का रास्ता हो, समुद्री रास्ता हो, लोग चले आते हैं। उसके मज़ाहिर अमली शक्ल आज भी और क़यामत तक दुनिया देखती रहेगी। मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। तो फिजाजा जमा है, उसकी वाहिद क्या है? फज, जो सूरह हज में इस्तेमाल हुआ। ये तो वाहिद और जमा के नाई से रहा। और उसके बाद अ, इसका माना, फिजाज का माना, तो तकरीबन बिसाता का जो लफ्ज था ना, उसी से मिलता जुलता है। बिसाता का माना क्या बताया था? कुशादा। इशारा करना। कुशादा। वो माना फिजाजा में भी है। ये अलग बात है कि यहाँ बिसाता, क्योंकि अर्ज के लिए कहा कि यहाँ इसका फिराशा भी, अरबी में आपको फिराशा मिलेगा और उर्दू में आपको बिस्तर या बिछौना तर्जुमा मिलेगा, क्योंकि सूरह बकरा की आयत को सामने रखते हुए करते हैं। फिजाजा का माना क्या है? कुशादा। कुशादा। इसका माना भी कुशादा, अरबी में आपको मिलेगा तरीक अल वासे। फिजाज का जो माना आपको मिलेगा अरबी में, तरीकुन वासे। क्या माना तरीकुन वासे? कुशादा खुला रास्ता। खुला खुला रास्ता। कुशादा रास्ता, यही ना? जी। अलबत्ता जो लोगोई माना इसका बयान किया असल में, जैसे साथ किसी ने कहा खुला रास्ता, तो ये दो पहाड़ों के दरमियान, पहाड़ है, पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता है उसको कहते हैं लुगत में फज। इसलिए जो लुगत में माना लिखा हुआ लुगवी एतबार से, तो लिखा है तरीकुन बैन जबलैन। अरबी में क्या कहा? तरीकुन बैन जबलैन, दो पहाड़ों के दरमियान का रास्ता। इसमें इस बात की जानिब भी इशारा है कि इंसानों ने पहाड़ों के दरमियान भी रास्ते बनाए या बनाएंगे। बनाए हैं। हाँ, बनाया है और ताइफ कुरान, में, ताइफ के रास्ते में आप देख हाँ, सकते या इसी तरह कुरान के एक आयत ओमिनल जिबाल जुददुम बीजुन, इस आयत की शरह पढ़िए। ओमिनल जिबाल जुददुम बीजुन, ये आयत चेक कर लीजिए।
شاید سورہ نور کی مجھے لگتا آیت ہوگی یا سورہ سبا کی، جہاں کی بھی آیت آپ اس کو چیک کر کے اس کی شرح پڑھیے، تفسیر پڑھیے. اس آیت میں بھی اس بات کی جانب اشارہ ہے پہاڑوں میں راستہ بننے یا بنانے کا. اور اس تاریخی اعتبار سے جب دیکھیں گے تو چیزیں موجود ہیں. ایک قوم گزری ہے سرکش قوم، قوم سمود. وہ کہاں اپنا گھر بناتے تھے؟ پہاڑوں میں. پہاڑوں میں. آپ متعدد آیتوں پڑھیں گے، ینحتون من الجبال بیوتا یا تنحتون من الجبال بیوتا. کیا مفہوم ہے؟ وہ گھر پہاڑوں سے بناتے تھے تراش تراش کر اپنا گھر بناتے تھے. آج بھی شاید سعودیہ کا کسی علاقہ ہے مدائن صالح، آپ جائیں وہ ان کے آثار ایسے موجود ہیں، پہاڑوں میں ان کے گھر اسی طرح موجود ہیں. مدائن صالح کا غالباً علاقہ ہے وہ شاید ابھی شاید ہو سکتا ہے مستقبل میں میوزیم میں تبدیل ہو جائے یا کیا بولتے ہیں ٹورسٹ پلیس سیاحتی مقامات بن جائے، لیکن وہ چیز موجود ہے. وہ چیز ابھی بھی موجود ہے جو پہاڑوں میں وہ گھر بناتے تھے. تو یہ چیز تو موجود ہے، پہاڑوں میں گھر بنانا یا پہاڑوں میں راستے بنانا. یہ آیت بھی اس کی جانب اشارہ کرتی ہے، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. اصل میں تو ہم کشادہ راستہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن جب فجاج کے لفظی معنی یا لغوی معنی پر جاتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ راستہ جو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے، پہاڑوں کے درمیان کی کشادگی. جس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان پہاڑوں کے درمیان راستہ بنائے گا یا بنایا. بنا ہے، وہ من بنایا ہوا. الجبال جودد بیض. اور ابھی پھر جو بنایا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی اس کے متعدد مظاہر آپ کو مل رہے ہیں، متعدد مظاہر بنا آپ کو مل رہے ہیں. بلکہ اس راستہ ناحیے سے بنایا. ہاں بنایا. اور جب اس کو تھوڑا سا اور اگر وسیع کر کے دیکھتے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو ہم نحل کہتے ہیں، ہنی بی، شہد کی مکھی، جی اس کو اللہ نے وہی کا لفظ استعمال کیا، الکا، اس کے دل میں بات ڈالی. کیا اس کو کہاں گھر بنانے کہا؟ نحل اونچی کو، ہنی بی کو؟ اونچی جگہوں پر. نہیں، اونچی اونچی جگہوں پر نہیں، لفظ جو استعمال کیا قرآن نے، من الجبال بجوتا کا. جبال. حالانکہ وہ پہاڑوں کے اندر نہیں بناتی، پہاڑوں پر بناتی، درختوں پر آس پاس، لیکن پہاڑوں پر رہنے گھر بنانے کا تصور تو موجود ہے. جی اللہ نے اس کو کہاں گھر بنانے کا حکم دیا یا اس کے دل میں بات ڈالی؟ جبال ہاں، پہاڑ. شاید یہ سورہ نحل کی آیت ہوگی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو شہد لے کر آتے ہیں تو مختلف وہ لوگ بولتے ہیں، کبھی بولتے ہیں پہاڑ کی شہد ہے، کبھی بولتے ہیں کھیت کی ہے، باغ کی ہے. الگ الگ مقام کے اعتبار سے، الگ الگ موسم کے اعتبار سے اس کا شہد کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے. اور شہد کے مختلف رنگ کی جانب تو اللہ نے سورہ نحل میں اشارہ بھی کیا، یخرج من بطونها الوان. شراب الوان. مختلف الوان. وہ آیت پڑھ لیں گے. سورہ نحل کی جو آیت ہے، دو تین آیتیں ہیں جہاں نحل یعنی ہنی بی سے متعلق گفتگو ہے. متعدد فوائد ہیں نحل کے بارے میں جو گفتگو ہے، تو اس سے نکلنے والا شراب جو مشروب جس کو ہم شہد کہتے ہیں، اس میں کو اللہ نے شفا کہا. پھر دوسری بات ہو جائے گی اس پر جب، تو دو تین چیزیں وہاں اس سے متعلق ہیں. ایک تو وہ اللہ نے ان کو پہاڑ میں گھر بنانے کا حکم دیا. دوسری چیز کہ اس کے جو شہد نکلتی ہے اس کو اللہ نے مختلف کلر کا بتایا، یہ چیز بھی مشاہد ہے. اور اس کے بعد طبی طور پر اس کو اللہ نے شفا کہا. اور یہ بھی ایک عجیب لطیفہ ہے کہ شاید جن چیزوں کو اللہ نے شفا کہا ہے ان میں سے ایک قرآن ہے جس کو ڈائریکٹ شفا کہا قرآن نے. ایک تو قرآن ہے، وننزل من القرآن. ہاں، اور دوسرا شفا جس کو کہا ہے وہ شہد ہے، شہد. ہنی، قرآن میں، حدیث میں نہیں. باقی چیک قرآن. کریں شاید. اور مجھے لگتا ہے شفا سے ڈائریکٹ جس کے لیے شفا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دو چیزیں ممکن اور ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اور دوسری چیزیں ہیں. ان دو چیزوں کو صراحت کے ساتھ اللہ نے یا قرآن نے کہا کہ یہ شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. شہد کے بارے میں کہا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس. اور ایک صحابی کا واقعہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو ایسی ایسی اسہال یعنی کیا کہیں گے لوز موشن کی تکلیف ہے، اللہ کے رسول کا جاؤ شہد پلاؤ. 3 مرتبہ گال میں ایسا ہوا، پھر کہتے ہیں کہ یہ افاقہ نہیں ہوا یا کیا کہیں گے اس کو، فائدہ نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول نے اس آیت پر ایمان لاتے ہوئے کہا صدق اللہ وکذب بطن اخی. اللہ کا کلام سچا ہے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ فی شفاء للناس. اس پر تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے.
کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے کہا فی شفاء للناس، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صدق اللہ، اللہ کا کلام سچا۔ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا۔ اللہ نے جو شہد کو شفا کہا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ اس شفا کو قبول نہیں کر پا رہا ہے، ورنہ اصل میں کیا ہے؟ شہد میں شفا ہے، جسے دوائیں بناتے ہیں اطباء ڈاکٹر، وہ دوا عموماً اکثر لوگوں پر شوٹ کرتی، لیکن وہی دوا کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن پر وہ دوا شوٹ نہیں کرتی ہے، یہ چیز نا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صدق اللہ، اللہ کا کلام سچا ہے جو شہد کو شفاء للناس کہتا ہے۔ کذب بطن اخیک، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا۔ پر یہ دوسری بات تھی، کس پر یہ بات نکلی تھی؟ شہد. شہد، ہاں، فجاجہ پر کہ انسانوں نے راستے بنائے، رہنے کے مکان بنائے، جیسے قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا، پھر اسی میں شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا کہ اللہ نے اس کو پہاڑوں پر گھر بنانے کو حکم دیا، ان اتخذوا من الجبال بیوتا، پھر بیچ میں کچھ بات آئی تو فجاج کو بتا گیا کہ یہ جمع ہے، فجاج جمع ہے فج کی۔ اور یہاں سبلن فجاجہ کا ایک آیت اور میں شو کر کے پھر دوسرے موضوعات پر آؤں گا کہ یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ سبلن فجاجہ، اس کو ایک مطلب پڑھیے آپ لوگ، ایسا پڑھیے سبلن فجاجہ۔ یہ صرف اس لیے بتانا مقصود ہے کہ آیت ہے جب میں پڑھتا ہوں تو اور چیک کرتا ہوں کہ اس مفہوم کی اور کوئی آیت ہے، کچھ اس سے ملتی جلتی آیت ہے، کوئی اس کے نظم سے یا اسلوب سے ترتیب سے مخالف آیت ہے، تو ایک آیت میں جو اس سبلن فجاجہ کا اپوزٹ ہے وہ ایسا ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے ابھی بتائیں۔ تنگ راستے ہو سکتے۔ نہیں، لفظ معنی نہیں، معنی ہو گیا ابھی میں نے کہا سبلن فجاجہ، اس کو آپ پڑھیے، ابھی میں نے الٹا ایرو بنایا، ابھی جو دوسری آیت ہوگی وہ سبلن فجاجہ نہیں ہوگی، ہوگا فجاج، فجاجن سبل، فجاج سبول، فجاجن سبلا۔ اب چونکہ میں نے ایسا بنا دیا تو وہاں پر جاؤں گا تو آپ کو پھر یہ چیز نہیں سمجھ پائیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ آیت تلاشیں اور پڑھیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 53، کون سے سورے کی شے؟ سورہ انبیاء، یہ میں نے لکھا اسکرین پہ عموماً لکھتا ہوں میں آیت، سورہ انبیاء آیت نمبر 31، انبیاء، اچھا لکھا اور تھوڑا سا واضح نہیں رہتی ہے۔ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به وجعلنا فيها فجاجا سبلا لاؤڈلی پڑھیں تاکہ سب کو سنائی دے۔ وجعلنا فيها فجاجا سبلا. ابھی دیکھ رہے ہیں آپ جو میں نے ایرو بنایا، یہاں پر سبلن پہلے تھا سورہ انبیاء کے آیت میں اخیر میں ہو گیا، فجاجن یہاں پر اخیر میں تھا سورہ نوح میں، یہاں پر پہلے ہو گیا، یعنی ایک جگہ سبولن فجاجہ ہے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نوح کی، سبولن فجاجہ، سورہ انبیاء کی آیت میں کیا؟ فجاجن سبولا۔ سمجھ میں آیا بھی آپ کو؟ جی شیخ. تو اس آیت کی تفسیر پر ہم نہیں جا رہے ہیں، صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ تعبیر بھی استعمال کیا اللہ نے قرآن میں، ورنہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نوح کی، یہاں پر سبولن کیا ہے؟ سبولن موصوف ہے، واضح ہے نا، اور فجاجن صفت ہے، فجاجن سبلا اس کا بظاہر اپوزٹ ہے، لیکن جو موصوف صفت کی ترکیب ہے وہ تو ہم اس کو وہی کہیں گے کہ فجاجن موصوف سبلن صفت ہے وہاں پر۔ البتہ یہ شاید یہ کہیں کہ مقدم والی بات اگر شاید اگر نحویوں نے کہی ہو، جو کہ اس آیت کو میں اس نائی سے نہیں پڑھا، بعد نے شاید حال کہا فجاجن سبلا میں، فجاجن کو شاید بعض لوگوں نے حال کہا، حال اس لیے حال بھی کہہ رہے ہیں تو بھی مقدم ہوگا، حال کہہ رہے ہیں تو بھی مقدم ہوگا۔ بہرحال معنوی اور ترکیبی طور پر نہ جا کر صرف لفظی طور پر بتانا مقصود تھا کہ یہاں پر سبولن فجاجہ موصوف صفت ہے، دوسری آیت سورہ انبیاء کی وہاں فجاجن سبولا ہے۔ ہاں، ابھی تقریباً آیت سے متعلق جو چیز تھی وہ مکمل ہوئی۔ ابھی دو اہم موضوع ہے، کیونکہ آگے جو چیز آ رہی ہے وہاں ابھی زمین آسمان ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے آیت میں، بلکہ اسلوب بھی اس آیت کے بعد بدل جا رہا آیت کا، نوح علیہ السلام کا، یعنی واضح طور پر ابھی نوح علیہ السلام جو دعوت کا اسلوب تھا ابھی
رب سے اگر یہ کہنا چاہیے کہ رب سے شکایت اور بددعا میں تبدیل ہو جا رہا ہے. جو دوسرا رکوع ہے وہاں سے اسلوب بہت زیادہ بدل جا رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں سمجھانے کا جو طریقہ تھا، ترغیب کا، ترہیب کا، ان کی پیدائش کو بتا کر، ان کو جو اللہ نے نعمتیں دی یا نعمتیں ملیں گی استغفار کے نتیجے میں اس کو بتلا کر، زمین کی نعمت، آسمان کی نعمت اور شمس و قمر کی نعمت، زمین سے متعدد طرح کے استفادے کی نعمت، ان ساری چیزوں کو بتایا. اب یہاں سے آیت نمبر 21 سے یا رکوع کے اعتبار سے جو اگلا رکوع آ رہا ہے، رکوع نمبر 2، وہاں سے اسلوب یا موضوع بہت زیادہ تبدیل ہو جا رہا ہے. تو یہ زمین سے متعلق جو چیز ہے اس کو ہم مکمل کریں گے. شاید پوری چیزیں مکمل نہیں ہوں گی. ابھی جو آگے کا موضوع ہے زمین سے متعلق، زمین کی صفات، کیا موضوع ابھی جو ہم پڑھیں گے، اور جو بھی چیزیں ہیں زمین ساری چیزیں قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. زمین کی صفات جیسے سما کے بارے میں پڑھے تھے، آسمان کے بارے میں، تو وہ تو تفصیل سے شاید کل کے درس میں ہو سکے، کیونکہ صفات پر آج بات مکمل ہو جائے گی، جو وقت ہے اسی میں شاید ختم ہو جائے گا. اور یہاں پر لفظی اعتبار سے گفتگو ہے. جیسے یہاں پر ایک صفت ہے بساطہ، تو یہ پھر آئیں گے کیونکہ ہم ترتیب سے اس پر آئیں گے. تو لفظی اعتبار سے گفتگو ہے. بعض مقام پر آپ دیکھیں گے صرف معمولی سا فرق ہے، یا جب معنی یا مفہوم یا تفسیر کرتے ہیں مفسرین تو ایک جیسا ہو جاتا ہے. تو ہم کو اس لیے آپ اس نقطے کو غور کر لیجئے زمین کی صفات کو بیان کرنے سے پہلے، کہ ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ اس لفظ سے صفت بیان کی. جب آپ ترجمہ کریں گے، تفسیر پڑھیں گے، تو ہو سکتا ہے بعض الفاظ، کئی الفاظ کے معنی یا مفہوم یا تفسیر ایک جیسی ہو جائے، لیکن ہم یہاں پر کس چیز پر فوکس کر رہے ہیں؟ زمین الفاظ کی پر. صفات. زمین کی صفات کی اللہ نے کون سے الفاظ استعمال کیے، سمجھ اس نقطے کو. جی زمین کی شیخ. صفات بیان کرنے کے لیے اللہ نے کون کون سے الفاظ استعمال کیے. ممکن ہے جو الفاظ استعمال کیے کئی الفاظ ایسے ہوں کہ جو ایک جیسے ہو جاتے ہو یا معمولی سا فرق ہو، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمیں رب کے کلام کے نائے سے دیکھ رہے ہیں کہ رب نے ان الفاظ سے زمین کے اوصاف بیان کیے. تو ابھی آیتیں میں شو کر کے تب بتاؤں گا، کیونکہ اس طرح آیتوں کو پڑھنے کو بولوں گا تو وقت لگتا ہے اور وہ بتلانا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا لفظ محل شاہد ہے. ابھی جو آیتیں آئیں گی اس میں معنی مفہوم کی زیادہ ضرورت نہیں، لفظ پر آپ زیادہ فوکس کریں گے. میں شو کر رہا ہوں آیتوں کو بھی. اور عموماً میں نے کوشش کی ہے جہاں بھی آیتیں میں جمع کرتا ہوں تو صورتوں کی ترتیب سے، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر الناس تک جاتے ہیں، تو جو صورتیں میں جو آیتیں ملی، جو الفاظ ملے، وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. سورہ بقرہ کیا ہے جس کی نے اشارہ کیا، یا یونس بدو والی آیت. ہاں، ابھی ہمیں پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو محل شاہد ہے صرف اتنا ہی. ہاں، جتنا میں سرکل کروں اتنا آپ پڑھیے. ہاں پڑھیے ابھی. الذي جعل لكم الأرض فراشا. بس یہاں پر اللہ نے زمین کی کیا صفت بیان کی؟ فراشا. فراشا. تو آپ اگر لکھ رہے ہیں تو لکھ لیجیے یا بعد میں لکھ لیجیے. یہ بہت مشکل محنت کر کے یہ چیزیں جمع کی گئی ہیں. کوشش کی گئی پورے قرآن سے آیتوں کو اس طرح سے جمع کرنے کی. یہ پہلی صفت ہے ترتیب کے اعتبار سے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22، اللہ نے زمین کو کیا بتایا؟ فراشا. اور اسی لفظ سے سورہ نوح کی جو آیت تھی بساطا، اس کی شرح کی گئی. پھر جب اس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں سورہ نوح کی آیت دوبارہ آئے گی، لیکن صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ بساطا کا جو ترجمہ بستر یا بچھونا کیا، یا عربی میں فراشا، تو انہوں نے اس آیت کو سامنے رکھا. ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بساطا کا معنی بستر یا بچھونا کیوں کیا؟ حالانکہ آپ بساطا کا معنی ڈکشنری میں دیکھیں گے بستر یا بچھونا نہیں ہوتا. سمجھ رہے اس نقطے کو؟ جی شیخ. بساطا کا لفظ کو آپ ڈکشنری میں چیک کیجیے، اردو ڈکشنری میں بھی چیک کیجیے، اس کا معنی بستر یا بچھونا نہیں ہوتا ہے. تو بستر یا بچھونا ترجمہ کرنے کی یہ وجہ جو چیز بتائی گئی آپ کو بار بار کہ ایک آیت دوسری آیت سے شرح کرتی ہے، تو ترجمہ کرنے میں ان ساری چیزوں کو مفسرین لیتے ہیں. اس کے بعد ایک آیت سورہ طٰہٰ میں. ہاں پڑھی آیت کا حصہ پڑھی جو دائرہ بنایا گیا. الذي جعل لكم الأرض مهدا. ہاں، یہاں پر اللہ نے زمین کی کیا صفت بیان کی؟ مهدا. مہدا. مہدا. بس معنی وغیرہ آپ لوگ بعد میں چیک کیجیے.
اور بھی آگے کچھ ایسے الفاظ یا اوصاف آئیں گے جو تھوڑا سا فرق ہوگا، اس سے تھوڑا سا فرق ہوگا، لیکن آپ یہاں مہدا یاد کیجیے. اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 میں اس کی صفت زمین کیا بتائی؟ مہدا. دوسری صفت پر آتے ہیں. ہاں ہاں، پڑھیے آیت پڑھیے. أَأَمْ امن جعل الارض خرارا. قرار، یہاں کیا صفت بیان کی عرض کی؟ قرارا خرارا. قرار. قرار، ٹھیک، اس کو بھی آپ لکھ لیجیے. ابھی سورہ ملک پر آتے ہیں. پڑھی آیت کا حصہ پڑھی. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ذلولا، یہاں پر کیا صفت بیان کی عرض کی؟ ذلولا ذلولا. ذلولا. آپ یہ نوٹ کر لیجیے. اس کے بعد سورہ نوح کی جو آیت پڑھ رہے تھے، اس میں کیا صفت تھی سورہ نوح کی آیت میں؟ کیونکہ یہ صورتوں کی ترتیب سے ہم جا رہے ہیں. بساطة. بساتا. بساطہ، تو وہ لکھنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صورتوں کی ترتیب سے سورہ ملک کے بعد سورہ نوح آ رہی ہے، تو بساطہ آپ لکھ لیجیے. تو سورہ نوح والی آیت میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے درس کا حصہ، لیکن لکھ لیجیے کہ بساطہ. اس کے بعد ایک دوسری صورت سورہ مرسلات میں ایک وصف بیان کیا گیا. ہاں، یہ ایک ہی چھوٹی آیت ہے، پڑھیے پوری آیت. ألم نجعل الأرض كفاتا. یہاں کیا زمین کا وصف بیان کیا؟ كفاتا. کفاتہ. آپ کو معنی وغیرہ چیک کرنا ہے تو بہتر آپ کسی تفسیر میں یا ڈکشنری میں یا ترجمہ میں چیک کر لیجیے. یہاں صرف لفظ کو بتلانا مقصود ہے کہ اللہ نے یہ اوصاف بیان کیے زمین کے. جی سر. ایک آخری وصف جو ملا وہ سورہ نبا میں. ہاں پڑھی، یہ آیت بھی ألم چھوٹی، پوری آیت پڑھی. ألم نجعل الأرض مهادا. مہادہ، یہاں کیا وصف بیان کیا عرض کا؟ مهادا. مہادہ. ایک وصف گزرا تھا اسی جیسا تھا، تھوڑا سا فرق ہے. اس کو یاد ہے؟ مهدا. مہدہ. مهدا. مہدہ. تو ہم نے چھوڑا نہیں دونوں، ایسا ہم نے نہیں کیا کہ مہدن کو لیا تو مہادن کو چھوڑ دے، نہیں. وہاں اللہ نے مہدن کہا تو یہاں اللہ نے مہادن کہا. ٹھیک ہے، ہم نے ان تمام الفاظ کو قرآن کی صورتوں کی ترتیب پر جمع کرنے کی کوشش کی جو اللہ نے بیان کی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہر درس میں بتاتا ہوں کہ یہ جو چیزیں استنتاجی ہوتی ہے جمع کرتا ہوں میں. اس کے علاوہ اور اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو ضرور بتائے تاکہ اس میں اور اضافہ ہو آگے کے دروس میں، جس کو بھی بتانا ہے سمجھنا ہے ہمارا فائدہ ہو. یہ زمین کے وہ اوصاف تھے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے. ہاں، ایک ایک مرتبہ سورہ اگر کسی نے نازیات میں ہے شیخ، ہاں بولیے. والارض بعد ذلك دحاها. نہیں، تو اس پر گفتگو کریں گے ابھی. آج اس پر کتنا ٹائم ہو گیا؟ کل انشاءاللہ کل کا جو درس ہے وہ مکمل اسی موضوع پر رہے گا کہ کیا اس کو کہیں گے عربی میں؟ الارض فی القرآن، آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں. اردو میں کیا کہیں گے ہم؟ زمین سے متعلق قرآنی گفتگو. زمین جی سے متعلق قرآنی گفتگو، جو جس طرح ہم سما میں پڑھیں اسی طرح اس کو پڑھیں. تو اور یہاں پر ہم نے جو جمع کرنے کی کوشش کی اسماء کے طور پر، افعال کے طور پر نہیں. وہاں دہا کیا ہے؟ اچھا. فعل ہے. تو اس پر وہ چیز آ رہی، وہ ہمارے جو کل جو تفصیلی گفتگو ہے وہ اس چیز کا حصہ ہے کہ خلقت کے نائے سے آسمان پر بھی جب گفتگو کیے تھے تو سورہ فصلت کی غالباً آئے تو قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اور آسمان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ آسمان کو اللہ نے کتنے دنوں پیدا کیا؟ دو فی دو دن دنوں. یومین. فی دو یومین، وہ دنوں. آیت سورہ فصلت ہی کی آیت ہے. فی یومین، 2 دن میں. اور وہاں پر بولا تھا کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ ارض کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، کیونکہ ارض اس وقت بتا دے کہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے. جب ارض پر گفتگو کریں گے تو اس پر تفصیل سے انشاءاللہ کل کے درس میں
زمین سے متعلق کیا چیزیں ہیں، آج یہ اسی لیے صفات پر گفتگو ہوگی، کیا اوصاف اللہ نے بیان کیے. باقی زمین سے متعلق جو متعدد چیزیں ہیں پوائنٹ کے ساتھ انشاءاللہ کل، جس طرح آسمان کے بارے میں بتایا گیا کہ آسمان 7 ہیں، تو زمین 7 ہیں، مخلوق ہیں، اور کیا اس کے اوصاف ہیں، اس تفصیل انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اس کے علاوہ کوئی چیز کسی کی ہے، کچھ اضافہ، کچھ مشورہ یا درس سے متعلق کوئی چیز کسی کو نہیں سمجھ میں آئی تو سوال کر سکتے ہیں. باقی درس یا جو سورہ نوح سے متعلق جو آیتوں کا درس تھا وہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے. تو تھوڑا سا آج درس الحمدللہ مختصر ہوا. نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ بند کر سکتے ہیں، سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. آج کر سکتے ہیں 3 سے 5 سوال کر سکتے ہیں آج. ہاں، ہر دن ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو 2 ہی 3 سوال. ہاں، سوال کسی کا ہے، مشورہ ہے تو سوال کر سکتے ہیں. جو شیخ جو 7 آسمان کا ذکر ہو رہا تھا پچھلے درس میں، ہاں ہاں جی جی. تو جو قرآن میں سمائے دنیا کہا گیا ہے، تو کیا یہ پہلے آسمان کو کہا گیا ہے یا اس کا کیا کس کس مطلب؟ کس آیت کے پس منظر میں پوچھ رہے ہیں؟ جو ہم آیت پڑھے وہاں سماج دنیا نہیں تھا، وہاں سبا نہیں نہیں، سماوات. وہاں نہیں تھا، وہاں یہ مصابیح کی یہ آیا تھا نا، مصابیح. اچھا، سورہ ملک والی آیت کے سامنے تو پوچھ رہے ہیں آپ. جی، سورہ ملک میں بھی اور دوسری جگہ بھی ہے. ہاں، تو وہاں جو وَلَقَدْ زَيَّنَا وَلَقَدْ السَّمَاءَ زَيَّنَا الدُّنْيَا. السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہاں جی، تو اس سمائے لیے، دنیا سے کیا مراد ہے؟ ہاں ہاں جی جی. دیکھیے اسی لیے الفاظ، جیسے ایک تو لفظ کا مفہومی معنی، جیسے آج بتایا بساتن کا معنی کیا بتایا؟ بستر. پھر میں نے بتایا کہ اس کا اصل لغوی معنی نہیں ہے. تو جب لفظ مطلب بتایا جاتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے سمجھنے میں. اس لیے کہیں کہیں ہر لفظ، تو یہ بھی میں نے کہا ہر لفظ اور بتاتے. سما پر جیسے کچھ چیزیں بتائی گئی، اسی طرح وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. تو دنیا کے لفظ پر آپ غور کریں گے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. دنیا کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب. نزدیک قریب، ہونا. قریب ہونا، نزدیک ہونا. دنا یا دنو سی ہے، دنا یا دنو، دنا یا دنو، دنو اسی سے دنیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا کا اپوزٹ استعمال کیا آیتوں میں آخرہ. آخرہ، دنیا جس میں ہم ہیں قریب ہے، جو ہم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں. آخرت کیا ہے؟ دور ہے. دور ہے. دور ہے. بلکہ انگلش میں ایک لفظ ترجمہ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ہیئر آفٹر. آخرہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں انگلش میں؟ ہیئر آفٹر. ہیئر اس لفظ کو آفٹر. جب میں نے الگ الگ کر کے ہیئر آفٹر، تو جیسے منہا کو میں بتاتا ہوں من اور ہا ہے، ہیئر آفٹر کو دونوں کو الگ الگ کر لیجیے، ہیئر پلس آفٹر، تو آپ کو وہ ترجمہ بہت اچھا لگتا ہے آخرہ کا. یعنی اس کے بعد، ابھی یہ دنیا اس نہیں، کے اس بعد. دنیا کے بعد والی دنیا. یہ دنیا ہم جی رہے ہیں، اس کے بعد جو دوسری دنیا ہے وہ ہیئر آفٹر ہے، وہ آخرہ. تو دنیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب. تو جس آسمان کو دیکھ رہے ہیں ہم، جو اب پہلا آسمان ہے، وہ ہمیں سب سے قریب ہے. اسی لیے اس کو متعدد تعبیر ہوئی. اپنی طرف سے ہم پہلا آسمان کہیں، لیکن جو اللہ نے تعبیر استعمال کی ہے السماء دنیا، جیسے سورہ ملک میں، سورہ ملک کی آیت نمبر 5 وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور بھی شاید سورہ صافات وغیرہ میں بھی شاید یہ تعبیر ہے. تو سماء دنیا کیا ہے؟ قریبی آسمان، جو دنیا والوں سے قریب ہے، جو ہم کو دیکھنے میں، جس آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کو سماء دنیا کہتے ہیں، یا پہلا آسمان بھی کہہ سکتے ہیں. تو دنا یدنو کا جو معنی ہے وہ معنی بھی پایا جا رہا ہے، اور دنیا والوں سے قریب بھی ہے. اور جب آپ اس کو دیکھیں گے دنیا کے ساتھ جو دعاؤں میں یا آیتوں میں تعبیر استعمال کی گئی ہے اپوزٹ کے طور پر، جیسے وہ دعا جو بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ربنا ربنا آتنا آتنا فی الدنیا فی حسنہ الدنیا. وفی الآخرہ حسنہ. دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ. تو السما کی جو صفت استعمال کی سورہ ملک میں اور دوسری ساتھ سورہ صافات وغیرہ میں، السماء دنیا، تو کیا ترجمہ ہوا؟ دنیا والا آسمان، قریبی آسمان. تو ہمارے سب سے قریب آسمان کون ہے؟ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اسی کو ہم پہلا آسمان کہتے ہیں. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلا آسمان کہتے ہیں. اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، اس کے اوپر اسی طرح ساتواں، اس کے اوپر اور کچھ چیزیں، پھر اس کے اوپر رب سبحانہ و تعالیٰ کا عرش، الرحمن علی العرش استویٰ. ابھی شاید کچھ چیزیں واضح ہوئی ہوں گی یا کچھ اشکال ہے تو بتائیے ابھی. جی الحمدللہ. جی ہاں بہت. الحمد ہاں. کون اشدیہ؟ ہاں کیا سوال ہے اشدیہ؟
ہاں السلام سوال کیجیے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. السلام، بولیے. شیخ پرسوں کے درس میں یا اس کے بعد آپ نے متعدی فعل کے 3 قسم بتائے تھے. اس میں پہلا جو ایک مفعول چاہتا ہے، پھر دوسرا دو مفعول چاہتا ہے، اور تیسرا جو 3 مفعول چاہتا ہے. تیسرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے شیخ. اچھا، یہ تو کل کیوں نہیں پوچھے؟ یہ تو کل کا سوال ہے. کل یا پرسوں بتایا تھا نا فعل متعدی پر نا. ایک منٹ شیخ. میوٹ کر لیجیے آواز، جن کے یہاں سے بھی آواز آ رہی ہے میوٹ کر لیجیے. ہاں، آپ اس فعل کے بارے میں سوال کیا جو 3 مفعول کو چاہتا ہے. 3 مفعول کا متعدی ہوتا ہے، یہی نا؟ ایک منٹ شیخ. ایک مفعول والا متعدی سمجھ میں آ گیا؟ جی شیخ. 2 مفعول والا سمجھ میں آ گیا؟ جی شیخ. 3 مفعول والا نہیں سمجھ میں آیا، یہی نا؟ جی شیخ. 3 مفعول والا مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، ٹھیک. سورہ بقرہ آپ قرآن لیجئے اپنے پاس یا ایپ سے، موبائل سے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167، 167 یہ پڑھیے. آیت پوری نہیں، آیت کا آخری حصہ کذالک سے. میوٹ کر لیجیے، جن کے یہاں بھی بولنے کی ضرورت ہے میوٹ کیجیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 کذالک، آیت کا آخری حصہ کذالک یریہم اللہ، یہاں سے پڑھیے. 167. ایک منٹ شیخ، میں کھول رہی ہوں. ہاں 167 کذالک یریہم اللہ والی آیت بیچ میں. آیت کی ابتدا وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ سے ہو رہی ہے. نہیں مل رہی آیت میں شیئر کروں؟ نہیں شیخ، مجھے مل گیا ہے. ہاں پڑھو، آیت مل گئی، پڑھو آپ. جی شیخ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. بس کافی. ابھی یہاں پر پہلے فعل دیکھنا ہمیں. فعل کہاں ہے اس آیت میں؟ فعل کہاں ہے آیت کا اس قدر حصہ، جتنا حصہ پڑھے آپ. یوری. یوری فعل ہے. اچھا، فعل کے بعد اس کا فاعل کہاں پر ہے؟ لفظ الجلالہ اللہ. اللہ. ماشاء اللہ، بہتر. باقی ہم کیا ہے؟ ہم اللہ سے پہلے ہم مفعول به. مفعول بھی. ٹھیک ہے. اعمالہم یہ دوسرا مفعول به ہوا. دوسرا مفعول بھی. حسرات یہ تیسرا ہوا شیخ. یہ تیسرا. اصل میں آپ کو جیسے آپ قاعدہ یاد کریں کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، یہ قاعدہ یاد کیے. لیکن جی یہاں شیخ. منصوب نہیں، یعنی فتحہ نہیں ہے. تو یہاں پر ایک دوسرا قاعدہ آ جا رہا ہے کہ جمع مؤنث سالم کا، جمع مؤنث سالم حالت نصب میں بھی اس پر کسرہ آتا ہے. یعنی جس وقت فتحہ آنا اس پر فتحہ آتا ہی نہیں. جمع مؤنث سالم پر فتحہ آتا ہی نہیں، فتحہ کی حالت میں بھی کسرہ آتا ہے. اس لیے آپ کو فتحہ نہیں دکھ رہا، شاید آپ کو کنفیوژن ہوا ہوگا، شاید یہی وجہ ہوگی. تو حسراتن تیسرا مفعول ہے. پھر دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ہم مفعول اول، اعمالہم مفعول ثانی، حسراتن مفعول ثالث، تیسرا مفعول. حسراتن پر فتحہ نہیں ہے، اس لیے شاید کنفیوژن ہوتا ہے شروع میں طلبہ کو. تو اس وقت شاید بتایا ہوں گا کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم پر فتحہ نہیں آتا، فتحہ کی حالت میں بھی اس پر کسرہ آتا ہے. ابھی شاید واضح ہوا ہوگا جواب. مثال سمجھ میں آئی شیخ ابھی؟ ہاں بولو. شیخ ایک غیر قرآن کا مثال دے سکتے ہیں آپ؟ کس کا؟ مطلب قرآن سے مثال نہیں، مطلب ایک اور دوسرا. یہ قرآن کی مثال ہے نا، دوسری مثال پوچھ رہے ہیں آپ. جی شیخ. دوسری مثالوں کو اتنا فوکس نہیں. دوسری مثالیں جب ہم بناتے ہیں نا تو وہ مثالیں بنانے میں پھر یاد رکھنے میں مشکل ہوتی. اس لیے میں اپنے درس میں غیر قرآن مثالیں بتاتا ہی نہیں.
पुरानी मिसालों ही पर फोकस करता हूँ। इसीलिए आप गौर करेंगे जब कोई पूछता है तो मतलब इस दर्जा मेहनत करने के बाद कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल फौरन आ जाती है। तो अगर पुरानी मिसालें हैं तो गैर पुरानी मिसालों की जरूरत मैं नहीं समझता। जब पुरानी मिसालें नहीं है तो गैर, उसकी एक मिसाल जैसे आप ये कह सकते हैं आलम तो जैदन अमरन फाजिलन, ये मिसाल ले सकते हैं। लेकिन उससे आसान मिसाल ये आलम तो जैदन अमरन फाजिलन। लेकिन ये कुरान की आयत ज्यादा वाज़ेह है। हाँ, और किसी का सवाल है? समझ में आया शदिया सवाल आपको? जी शेख, आज के जो आयत में वल्लाहु जअल लकुम, जो आप लकुम के बारे में समझाना शेख, तो जुमलतुल फ़ैलिया में ये लकुम के मुख्तलिफ माने होते हैं, जैसा मैं समझी हूँ, सही है शेख? नहीं, सिर्फ लकुम में नहीं, सिर्फ लाम, वो सिर्फ असल में लाम के ही मुख्तलिफ माने होते हैं। जी। लाम एक तो मिल्कियत का माना बताया, और जरूरी नहीं कि ये जुमला फेलिया में आए, बगैर उसके भी। अच्छा। एक तो मिल्कियत का माना है, जैसे आप कहते हैं हादल जवालु ली, ये मोबाइल मेरी है, मतलब आप उसके मालिक है। हादल किताबु ली, हादल बैतु ली, ये बैत, ये कलम, ये पेन, ये जवाल, ये मोबाइल मेरा, मतलब आप उसके मालिक है, यही हुआ ना। जी। तो जी। फेलिया में जरूरी होना नहीं, वो लाम का माना बताया गया कि लाम इस माने के लिए आता है। अच्छा, दोनों भी जुमलों में हो सकता है। हाँ, कैसे भी हो सकता है, फेलिया होना जरूरी नहीं। वो लाम के मानी होते हैं, कहीं पर तमाम मानी फिट होते हैं, कहीं पर कुछ मानी फिट होते हैं। जैसे एक माना बताया गया इबाहत का, यानी जवाज का, हलाल ठीक। होने का, वो हर जगह नहीं फिट होता। जहाँ अहकाम से मुतल्लिक आयते हैं वहाँ वो माना फिट होता है। अच्छा। फेल होना जरूरी नहीं। ठीक है शेख, बेहतर। जज़ाकल्लाह। और किसी का सवाल है? शेख, हाँ, बोलिए। शेख मुझे अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब ये मफूल भी कैसे हुआ शेख? सिफत, पहले मुझे लगा सिफत है पर मगर नहीं, सिफत नहीं है, सिफत नहीं है। आयत में पूछ रहे कौन सी आयत बताया था? युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम। जी शेख। सिफत का वहां सवाल ही नहीं पैदा होता। सिफत से पहले मौसूफ का होना जरूरी है, समझ रहे हैं ना? और मौसूफ सिफत दोनों मारफा होंगे या दोनों नकरा होंगे। जी यह शेख। अमाल, यहाँ अमालहुम आयत में अमालहुम मारफा है और हसरात नकरा है। मौसूफ हाँ जी। सिफत का कोई तस्वर ही नहीं हो, मतलब मुमकिन ही नहीं। ओ, जी शेख मौसूफ से। हाँ, दूसरी बात बाद नहवियों ने कही है, लेकिन मौसूफ सिफत का इम्कान नहीं है यहाँ पर। जी शेख। हाँ, अभी वादे हुआ जवाब? जी शेख जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, ठीक। नौ का दर्स ज्वाइन करो, अभी रमजान में नहीं हो रहा है। हर जुमा पे होता है फजर बाद। रमजान बाद इंशाल्लाह दोबारा शुरू होगा। तो क्या कहते हैं, अगर नौ के दर्स में शरीक होना चाहते हैं, मैसेज करें, नौ के दर्स में ऐड कर दिया जाएगा, या जो भी दिलचस्पी रखते हैं। हाँ। एक उसका लिंक भी भेजते हैं शेख, नहू के दर्स का। हाँ। नहू के दर्स का लिंक। हाँ, नहीं, मैं देखिए अपने ग्रुप का किसी ग्रुप में नहीं लिंक, मेरा अपना अलग जो चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भेजिए, आपको लिंक भेज दी जाएगी। या अगर आप उसमें हैं तो आप उनको लिंक भेज दीजिए। जो चाहते हैं वही शरीक हूँ, मैं अपने ग्रुप की किसी ग्रुप में नहीं भेजता। सर जो इधर जानते हैं चैट पहले पर। बॉक्स में भेज देना। हाँ, तो आप जिनको भी जरूरत है आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप की लिंक भेज दी जाएगी। हाँ, और किसी का सवाल है? शेख, मुझे आपका जो ये आप लोग का जो ग्रामर के टर्म्स यूज करते, मैं ग्रामर बिल्कुल पर नहीं पढ़ी हुई हूँ, तो मैं रिलेट नहीं कर सकती हूँ आप लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो ग्रुप ज्वाइन करें, ये क्या नाम है,
और जो 9 का हमारा दर्स है जुमा को होता है 1 घंटा तकरीबन फजर बाद। धीरे धीरे इंशाल्लाह सीखेंगे जो अस्सलाम वालेकुम पुराने आप। शेख। सलाम, बोलिए। मैं भी ऐसा ग्रामर में जमना चाहती हूँ शेख, मुझे भी नहीं, कुछ नहीं भी नहीं समझा क्या? समझ में आता। नहीं समझा सवाल आपका। नहीं, वही भी ग्रामर ग्रुप में जमना चाहती हूँ शेख। हाँ, नहीं तो ये जब आप मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं ग्रुप की लिंक भेज दूंगा या ज्वाइन कर दूंगा। आपका जबानी इंशाल्लाह याद नंबर नहीं रहती। कहाँ से मिलेगा? जिनको भी ऐड करना है या ज्वाइन होना है तो आप मैसेज करें मेरे नंबर पर। ठीक है। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा या लिंक भेज दी जाएगी। अलबत्ता शेख रमजान आपका में वो दर्स नंबर नहीं हो रहा। रमजान में ईद बाद इंशाल्लाह फिर शुरू होगा। रमजान में तफसीर, हदीस, अकीदा ये दर्स चल रहा है। तफसीर का तो यही है। बाकी शनिचर को एक होता है शाम में। बाकी कंटिन्यू हर दिन ये जो जिसमें हम लोग अभी जुड़े हुए सरफ अकेडमी के निगरानी, ये दूसरा साल मुझे है भी और साल ग्रामर के के बारे में रमजान। कुछ भी मालूम नहीं शेख। हाँ, इंशाल्लाह हो जाए, शेख इंशाल्लाह हो जाएगा। उसमें उस इंशाल्लाह। दर्स में मरफुआत वाइट टू वाइट जो मंसूबात। पढ़ते हैं शेख हमें, इंशाल्लाह वही पुरानी जो क्लास। दुरुस्त की लिंक है, आप जुड़ेंगे तो वो सारी चीजें ग्रुप में या पर्सनल भेज दी जाएगी। हम तकरीबन इंशाल्लाह। आधे से ज्यादा चीजें पढ़ चुके हैं, मरफुआत पढ़ चुके, मंसूबात पढ़ चुके, मजरूरात पढ़ चुके। लेकिन सारे दुरुस्त की रिकॉर्डिंग है, तो आप पुराने दुरुस्त की रिकॉर्डिंग चाहे आप बोलेंगे तो ग्रुप में या पर्सनल भेज दी जाएगी। तो इंशाल्लाह उससे भी कुछ ठीक फायदा है। होगा। ये जो आगे के दुरुस्त है उससे आप इस्तेफादा करें। हाँ, शेख अच्छा। आपका नंबर नहीं है मेरे पास। ग्रुप में है, ग्रुप में। अच्छा। आमिर अंसारी ग्रुप में एडमिन शायद हूँ मैं। ग्रुप इतना चेक नहीं करता मैं। या जिनके पास है तो आप भेज दीजिए ग्रुप में, जो लोग और लेडीज हैं तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जज़ाक अल्लाह हाँ, शेख। ग्रुप तफसीर ग्रुप में है ना, तफसीर कुरान में नंबर है मेरा आमिर अंसारी। मैं हर जगह इतना आमिर अंसारी लिखता हूँ और एडमिन शायद हूँ, ग्रुप में एडमिन हूँ। इससे मैं एड वगैरह ये सब काम ऐड करना किसको ये सब एडमिन करते हैं। तो रुकते हैं यहीं पर। या और किसी का सवाल है? अस्सलाम वालेकुम हाँ, रहमतुल्लाहि बरकातहू शेख। हाँ, सलाम, बोलिए। शेख अगर अकीदे कोर्स लेना चाह रहे मैं आपका तो मैसेज कर सकते हो। हाँ, हाँ, जी देखिए, तफसीर का हमारा दर्स है, तफसीर का यही है जी जिसमें हम लोग हैं। बाकी एक दर्स होता है शनीचर को, वो जी कंटिन्यू वो हर आले शनीचर को इमरान होता का है। चल रहा है हाँ, हफ्ते आल को इमरान आमले का। इमरान। उसके अलावा जी अकीदे का है। अकीदे जिसको जिसमें भी शरीक होना है तो मैसेज करें, बता दें। जी जी 9 का है जज़ाकल्लाह खैर। अभी मौकूफ है। जी और देखते हैं। हदीस का हो रहा है, रमजान में शुरू किए, तरावी बाद 3 दिन हो रहा है। जी शेख हाँ, हदीस का ठीक, भी हो रहा है 3 दिन। ठीक। तो जिस दर्स में जिसको शरीक होना है तो अपना नाम और दर्स किस में शरीक होना है मैसेज करेंगे इंशाल्लाह। या तो आपको ऐड कर दिया जाएगा डायरेक्ट, या तो ग्रुप की लिंक भेजी जाएगी। जी शेख जज़ाकल्लाह खैर। रुकते हैं यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।